وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق تھا، جب انہوں نے کہا اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا۔ قل، آپ کہیے، من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ نورا وہدی للناس تجعلونہ قراطیس تبدونہا وتخفون کثیرا۔ آپ کہیے، پھر اس کتاب کو کس نے نازل کیا جس کو موسیٰ لائے تھے، وہ لوگوں کے لیے نور اور ہدایت تھی، تم نے اس کے الگ الگ کاغذ بنا لیے، تم ان کو ظاہر کرتے ہو اور ان میں سے اکثر حصے کو چھپا لیتے ہو، اور تمہیں وہ علم دیا گیا جس کو نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا۔ وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، اور تمہیں وہ علم دیا گیا جس کو تم نہیں جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا۔ قل اللہ، آپ کہیے اللہ ہی نے اس کتاب کو نازل کیا ہے۔ ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، پھر ان کو ان کی کج بحثی میں کھیلنے کے لیے چھوڑ دیں۔ آج سورۃ الانعام کی آیت نمبر 91 سے بیان ہے۔ اور انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق تھا، جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا۔ محبوب آپ کہیے نا کہ پھر اس کتاب کو کس نے نازل کیا جس کو موسیٰ لائے تھے، وہ لوگوں کے لیے نور اور ہدایت تھی، تم نے اس کے لیے الگ کاغذ بنا لیے، تم ان کو ظاہر کرتے اور کچھ حصے کو چھپا لیتے ہو، اور تمہیں وہ علم دیا گیا جس کو تم نہیں جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا۔ آپ کہیے اللہ ہی نے اس کتاب کو نازل کیا ہے، پھر ان کو ان کی کج بحثی میں کھیلنے کے لیے چھوڑ دیں۔ تو محبوب آپ نے کہیے کہ اللہ نے اس کتاب کو نازل کیا ہے، تم نے تو اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق تھا، جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا۔ اب اس میں مفسرین کا، علماء کا اختلاف ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ یہودیوں کے متعلق نازل ہوئی یا مشرکین کے متعلق۔ آیا اس آیت کی ڈائریکشن جو ہے وہ جیوز ہیں یا پالیتھیسٹ ہیں؟ تو مالک بن سیف، امام ابن جریر روایت کرتی ہیں ایک روایت کے اندر کہ مالک بن سیف نامی، سعید بن جبیر بیان کرتی ہیں کہ مالک بن سیف نام کا ایک یہودی تھا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحث کر رہا تھا، حضور کے ساتھ بحث کر رہا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا میں تمہیں اس ذات کی قسم دیتا ہوں جس نے موسیٰ پر تورات نازل کی۔ یہودی تھا نا، تو اس کو انہی کے حوالے سے حضور نے قسم دی کہ میں تمہیں اس ذات کی قسم دیتا ہوں جس نے موسیٰ پر تورات کو نازل کیا۔ کیا تم نے تورات میں یہ نہیں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ موٹے عالم کو پسند نہیں کرتا؟ اگر کوئی موٹا عالم دین ہے، موٹا مولوی، وہ اس کو پسند نہیں کرتا، اور وہ جس کو حضور نے کہا وہ موٹا عالم تھا، وہ موٹا مولوی تھا، وہ غضبناک ہو گیا، غصے میں آ گیا۔ اس نے غصے میں آ کر اس یہودی عالم نے یہ کہہ دیا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کہا بخدا اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کی. جب حضور نے پوچھا نا کہ میں تمہیں اس ذات کی قسم دیتا ہوں جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات کو نازل کیا، کیا تورات میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ اللہ تعالیٰ موٹے عالم کو، موٹے مولوی کو پسند نہیں کرتا؟ وہ غصے میں آ گیا کیونکہ وہ موٹا تھا، تو وہ غصے میں آ گیا. تو اس نے کہا کہ بخدا اللہ نے کسی بشر پر کوئی ایسی چیز نازل نہیں کی. اس وقت یہ آیے کریمہ نازل ہوئی کہ انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی. ان لوگوں نے جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق تھا جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا. یہ اس آیت کے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ. اور انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق تھا جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نازل ہی نہیں کی. تو آگے یہ فرمایا گیا کہ تم نے اس کے الگ حصے بنا لیے اور کچھ حصے کو ظاہر کرتے اور کچھ حصے کو چھپا لیتے. تحریف تو وہ کرتے تھے اور وہ کر چکے تھے، اور ان کے تحریف کرنے کے کئی انداز تھے جو پہلے بیان ہو بھی چکا ہے. تو وہ اب اس روایت کو جو ہے نا یہ بات مسترد کرتی ہے کیونکہ تورات میں تحریف کرنا جو ہے یہ یہودیوں کا کام تھا. یعنی جو علماء اس بات کے اندر اختلاف کرتے ہیں کہ یہ آیت مشرکین پولیتھیسٹ یا جیوز کے متعلق نازل ہوئی یہودیوں کے متعلق، اس میں جن کا اختلاف ہے تو یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ آیت یہود ہی کے متعلق نازل ہوئی. کیوں؟ مشرکین تو تورات میں تحریف نہیں نہ کیا کرتے تھے. اس آیت کے آگے جو آ رہا ہے وہ یہ کہ وہ جو انہوں نے اس کتاب کے اندر تحریف کر دی. تو تحریف کون کرتا تھا؟ تو یہود کرتے تھے. تو یہ یہود کے متعلق جو سی ہے یہ آیت نازل ہوئی. تو مشرکین کا کام یہ نہیں تھا. اس لیے صحیح چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ آیت جو سی ہے یہودیوں کے متعلق نازل ہوئی. تو اب مختلف مفسرین بعض نے کہا کہ یہ کہنے والے کون تھے. جیسے کہ میں نے عرض کیا، بعض نے کہا کہ مشرکین نے یہ بات کی تھی، مکہ مکرمہ کے مکہ کے مشرکین نے یہ بات کہی کیونکہ وہ جو ان سے تھے رحمنوں کی طرح، وہ جو ان سے وحی اور نبوت کے قائل ہی نہیں تھے. اب وہ یہ دلیل دیتی ہیں کہ یہ بات مشرکین نے کہی تھی کیونکہ مشرکین وحی اور نبوت کے قائل نہیں تھے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے کوئی کتاب نازل ہی نہیں کی. تو یہ چیز ہے. مگر پھر بات وہی آتی ہے کہ اس آیت کے آخری حصے میں آگے جو یہ فرمایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو تورات کی طرح وحی اور نبوت جو نازل ہوئی، تو وہ جو ان سے حضرت موسیٰ پر نزول تورات جو ان سے اور اس کے اندر تحریف کر دینا جو ان سے، تو وہ مشرکین تو نہیں نہ کرتے تھے تورات کے اندر تحریف، وہ یہود ہی کرتے تھے. تو زیادہ جو کثرت ہے مفسرین کی یا علماء کی، انہوں نے کہا کہ یہ بات مشرکین نے نہیں کہی تھی بلکہ یہ بات یہود نے کہی تھی. اچھا، اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہود یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی انسان نبی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہودیوں بھائی ان میں تو کوئی نبی نہیں نا، یہود میں تو بے شمار نبی آئے تھے. تو پھر یہود یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں کوئی انسان نبی نہیں ہو سکتا، حالانکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کی نبوت کو یہود جو ہیں مانتے تھے، تسلیم کرتے تھے. اچھا، پھر یہ ہے کہ یہ صورت مکی ہے. اب مکہ مکرمہ میں تو یہود موجود ہی نہیں تھے، تو پھر یہ ڈسکشن کدھر کو چلی جائے گی یا پھر یہ ڈائریکشن کدھر کو چلی جائے گی. تو اس لیے اس کی وضاحت یہ ہے، یعنی معلوم یہ ہوتا ہے جو اس کی تفسیر کے اندر بعض علماء نے لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت اور نزول وحی کا دعویٰ کیا، تو اب اہل مکہ کے لیے یہ بات بڑی ایک عجیب چیز تھی. اہل مکہ کے لیے، کیونکہ وہ نبوت یا وحی کے قائل نہیں تھے. یہود تو تھے نا، مگر یہود مکہ میں تو نہیں تھے، وہ تو مدینہ منورہ میں تھے جون سے. تو اچھا، اب صورت مکی ہے تو پھر یہ سارا کیا، اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے، کس کانٹیکسٹ کے اندر اس کو سمجھا جائے گا. تو وہ تو اس بات کے کوئی قائل ہی نہیں تھے کہ کوئی نبی بھی خدا کی طرف سے آ سکتا ہے.
اور اس پر خدا کی طرف سے نبی کے اوپر کوئی وحی بھی آ سکتی ہے، تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ اچھا، اب جب قرآن نازل ہو رہا تھا مکہ مکرمہ میں، مشرکین نے تو انکار کر دیا، ادھر سے قرآن نازل ہو رہا تھا اور ادھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کی خوشبو مکہ مکرمہ سے دنیا کی طرف پھیلنا شروع ہوئی جون سی ہے، تو اب وہ یہ بات سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے یہود سے رابطہ کیا، مکہ مکرمہ کی مشرکین نے۔ اب انہوں نے یہود سے رجوع کیا کہ کیونکہ حضور کی نبوت میں یہودیوں کو اب اپنی ذلت نظر آ رہی تھی بظاہر حضور کی نبوت میں، اور ان کو اپنی محرومی نظر آ رہی تھی۔ تو اب انہوں نے کہا کہ اگر ہم، کیونکہ وہ تو نبوت، یہود تو ان کے اندر تو کئی نبی آئے تھے، تو وہ اگر حضور کی نبوت کا اقرار کر لیتے تو ان کو اپنا جو اس وقت سرداری کا تاج تھا وہ ان کو اتارنا پڑتا تھا، جو ان سے پھر حضور کی نبوت کا اقرار کرنا پڑتا تھا۔ تو انہوں نے وہی حسد اور عناد، حسد اور اپنی وہی نافرمانی جس کا پیچھے بڑی تفصیل سے پچھلی صورتوں میں بھی ذکر ہوا، انہوں نے یہ پیغام دے دیا کہ انہوں نے کہا کہ اے اہل حرم مکہ مکرمہ کے لوگوں کو کہ تم اس شخص کو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرگز نبی نہ ماننا۔ ہمیں اپنے علم، ہم تمہیں اپنے علم کے مطابق ایک بات بتاتے ہیں کہ خدا نے تو آج تک کسی انسان پر وحی بھیجی ہی نہیں، اللہ نے تو کسی انسان کے اوپر وحی بھیجی ہی نہیں، تو یہ انسان ہو کر اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ نبی ہیں اور ان کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے۔ تو اب جب انہوں نے، یہود نے مشرکین کے پوچھنے کے اوپر ان کو یہ جواب دیا، کیونکہ مشرکین پریشان تھے اس وقت، ایک تو وہ نبوت اور وحی کے قائل نہیں تھے مگر وہ تھے مکہ میں، اب یہود تھے مدینہ طیبہ کے اندر، اور دوسرا یہ ہے کہ مشرکین میں تو نبی کا وہ تصور نہیں نا، مگر یہود میں تو نبی گزرے تھے۔ پھر اس آیت کے آخر میں جو تورات کا ذکر کیا گیا تھا اس کا تعلق بھی یہود سے نہ کہ مشرکین سے۔ تو اب جب مشرکین نے یہود سے پوچھا کہ بتاؤ کیا ایسا ہو سکتا ہے، تو انہوں نے کہا ہم تمہیں اپنے علم کے مطابق ایک بات بتاتے ہیں کہ کسی بشر کے اوپر تو وحی نازل ہی نہیں ہو سکتی، کسی بشر کو جو ان سے نبوت کیسے دی جا سکتی ہے۔ تو ان یہود کے رد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہارا یہ قول درست ہے تو پھر یہ بتاؤ کہ موسیٰ علیہ السلام بھی تو انسان تھے، ان پر وحی کیسے نازل ہوتی تھی؟ جب ان کی وحی کو مانتے ہو اور وہ انسان تھے، یہاں تو کہہ رہے ہو کہ انسانوں میں سے کسی کے اوپر کوئی وحی نہیں نازل ہوتی، تو پھر تمہارے اپنے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تو انسانوں میں سے تھے، ان پر وحی نازل ہوتی تھی، اور تورات کون لایا تھا بتاؤ نا؟ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تم یہ بہتان بازی کر رہے ہو۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، حالانکہ وہ انسان تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہونے میں کیوں شک کرتے ہو؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ کی جو کتاب نازل ہو رہی ہے، اگر وہ انسان ہو کر نبی ہو سکتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اوپر کتاب نازل ہو سکتی ہے، تو پھر آپ کے اوپر جو سی ہے۔ تو یہ چیز کہی جا رہی تھی۔ تو اب یہود کے اس قول کی تکذیب کرنے کے بعد اب ان کی مزید اس آیت کے اندر مذمت کی گئی کہ تم تو وہ ناشکرے اور احسان فراموش لوگ ہو جنہوں نے تورات کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، کسی حصے کو بیان کرتے تھے، کسی حصے کو بیان نہیں کرتے تھے، کسی حصے کو ظاہر کرتے تھے، کسی حصے کو چھپا لیتے تھے، اور تحریف کے کئی طریقے تھے، اور اپنی خواہشات کے مطابق آیات کا اظہار کرتے تھے تورات کی، جیسے کہ رجم کی آیت، جب وہ لوگ آئے تو اس نے اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیا، مگر حضرت عبداللہ بن سلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا یا رسول اللہ، یہ جو دوسرے صفحے کے اوپر اس نے ہاتھ رکھا ہوا ہے، آیت چھپائی ہوئی ہے، یہیں تو وہ آیت ہے جو ان سی ہے، اور جب ہاتھ ہٹایا گیا تو وہ آیت وہاں پر
موجود تھی، تو تم تو وہ احسان فراموش اور ناشکرے لوگ کہتے ہو کہ انسانوں میں سے کسی کو نبوت کا تاج نہیں پہنایا جا سکتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ کیا انسانوں میں سے نہیں تھے؟ انسانوں میں سے کسی کے اوپر وحی نازل نہیں ہو سکتی؟ تو موسیٰ علیہ السلام جو تورات لے کر آئے تھے، کیا وہ اللہ کی کتاب نہیں تھی؟ تو پھر میرے محبوب کے اوپر قرآن کیسے نازل نہیں ہو سکتا؟ یہ چیز ان کو اب جون سی ہے ان کی مذمت کی جا رہی ہے جون سی ہے۔ تو آگے فرمایا محبوب آپ کو ان سے زیادہ بحث مباحثے کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ یہ کہہ دیجئے کہ یہ کتاب اللہ نے میرے پر نازل کی ہے، تم اس کا انکار کرو تو اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں محبوب، ان کو ان کے انجام تک یا کیفر کردار تک وہ میرا کام ہے، میں ان کو پہنچا دوں گا جہاں میں نے ان کو پہنچانا ہے۔ تو یہ چیز اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی۔ آگے فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ۔ آگے فرمایا یہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، یہ برکت والی ہے، یہ ان آسمانی کتابوں کی جو آسمان سے پہلے نازل ہوئی ہیں، یہ کتاب تو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں، تاکہ آپ مکہ والوں اور اس کے گرد و نواح کے لوگوں کو عذاب سے ڈرائیں، تاکہ آپ مکہ والوں کو اور مکہ کے جو گرد و نواح میں لوگ ہیں ان کو آپ عذاب سے ڈرائیں، اور ان لوگوں کو جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، حفاظت۔ اچھا، اب اس کتاب کی جو خیر و برکت ہے، قرآن کریم کی، جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں، جو لوگ قرآن سنتے ہیں، جو لوگ قرآن سمجھتے ہیں، جو لوگ قرآن سمجھاتے ہیں، جو لوگ قرآن کا فہم حاصل کرتے ہیں، جن لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ قرآن کی معرفت کا اظہار کرتا ہے، تو اس کتاب کی برکت یہ ہے کہ انسان کو دونوں چیزیں، علم اور عمل کی فضیلت سے نہ صرف دنیا کی کامیابی حاصل ہوتی ہے بلکہ آخرت کی بھی کامیابی اور سعادت جن سی وہ حاصل ہوتی ہے۔ تو جس نے قرآن کا علم حاصل کیا، جس نے قرآن کا علم حاصل کیا اور اس کے تقاضوں کے اوپر عمل کیا، جو قرآن نے کہا اس کے اوپر عمل کیا، تو اس کو نہ صرف آخرت کی بلکہ دین کی، دنیا کی تمام بھلائیاں حاصل ہو جائیں گی۔ آپ اگر دیکھیں تو بڑے بڑے امیر کبیر لوگ، پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، بڑے بڑے سرمایہ دار، بڑے بڑے وڈیرے، بڑے بڑے دولت مند لوگ جو ہیں، ان کو وہ عزت اور وہ مقام حاصل نہیں ہوتا جو قرآن پڑھنے والوں اور پڑھانے والوں کو جو اللہ عزت اور مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ جو قرآن سننے والوں اور سنانے والوں کو اللہ تعالیٰ جو عزت اور مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ مثلا بڑی سادی سی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، دنیا کے اندر ہزاروں بادشاہ گزرے، عمراء گزرے، وزراء گزرے، ان کی قبریں دیکھیں ویران پڑی ہوئی ہیں، کوئی جاتا ہے ان کی قبر کے اوپر؟ کوئی بھی نہیں جاتا، کم و بیش کوئی ان کی قبروں پر تھوکتا بھی نہیں ہے، اتنا بھی ٹائم نہیں ہے کہ ان کی قبروں کے اوپر جایا جائے، ان بادشاہوں کی قبروں پر، ان وزراء کی قبروں پر، ان عمراء کی قبروں کے اوپر۔ مگر جن لوگوں نے ساری زندگی قرآن پڑھا یا قرآن پڑھایا یا قرآن کو سنا یا قرآن کو سنایا یا قرآن کو سمجھا یا قرآن کو سمجھایا، بغداد شریف چلے جائیں غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، اجمیر شریف چلے جائیں سلطان الہند خواجہ غریب نواز، داتا علی حجویری،
حضرت خواجہ خواجگان بہاؤالدین نقش بند، خواجہ محمد عمر شہاب الدین سہروردی، امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب، جنہوں نے قرآن کو پڑھا ساری زندگی، میرے حضور قبلہ و کعبہ، عالم یلمئی، فاضل لزئی، عاشق غوث الورا، فنا فی المصطفیٰ، حضرت علامہ مولانا حاجی محمد یوسف علی نگینہ. تو جن لوگوں نے قرآن پڑھا، آپ دیکھیں کہ انہی کی قبریں جو آج بھی زندہ ہیں، انہی کی قبروں کے اوپر آج بھی لوگ جا کر قرآن ہی پڑھ رہے ہیں. ابھی داتا لیجوری چلے جائیں، بابا فرید صاحب چلے جائیں، وہاں پر اس وقت بھی ہزاروں لوگ بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے ہوں گے، پڑھا رہے ہوں گے، اس کو ایصال ثواب کر رہے ہوں گے. تو جس بندے نے قرآن پڑھا، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نہ صرف دنیا کی خیر اور برکت بلکہ آخرت کی خیر اور برکت کے بھی تمام دروازے کھول دیتا ہے. اس لیے آگے فرمایا کہ یہ جو کتاب ہے، یہ کتاب جو یہ تمام آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، تمام آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کتاب کے اندر اللہ کی ذات کا ذکر ہے، اللہ کی صفات کا ذکر ہے، توحید کا ذکر ہے، رسالت کا ذکر ہے، ملائکہ کا ذکر ہے، قضاء و قدر کا ذکر ہے، ڈے آف ججمنٹ کا ذکر ہے، جزا و سزا کا ذکر ہے، جنت کا ذکر ہے، دوزخ کا ذکر ہے. اور تمام کتابوں کی یہ جامع ہے کہ جو تمام عقائد زبور میں، تورات میں اور انجیل میں تھے، وہ تمام عقائد قرآن مجید کے اندر بھی ہیں. تو اس لیے تمام آسمانی کتابوں میں پھر یہ کہ یہ لکھا ہوا تھا کہ آخری زمانے میں نبی کریم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مبعوث کیا جائے گا، جو سابقہ شریعت کو منسوخ کر دیں گے اور سب لوگوں کو صرف ان کی شریعت کی اتباع کرنی ہوگی. تو جب ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور قرآن مجید قرآن کے ذریعے آپ کی شریعت نافذ ہو گئی، تو پہلی جتنی بھی کتابیں تھیں ان کی یہ بشارت پوری ہو گئی. اس لحاظ سے قرآن مجید تمام آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، جس کو اللہ پاک نے اس آیہ کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا. آگے فرمایا کہ اس آیت میں مکہ مکرمہ کو اللہ تعالیٰ نے ام القریٰ فرمایا. اب اس ام القریٰ کے لفظی معنی ہے شہروں کی ماں، شہروں کی ماں ام القریٰ. اب مکہ مکرمہ جو ہے یہ تمام دنیا سے پہلے آباد ہوا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ گویا یہ اصل ہے اور باقی تمام فرع یا اس کے تابع تمام شہر، قصبات، گاؤں، دیہات جتنی بھی دنیا کے اندر یہ اصل ہے. یہ سب سے پہلے جو ان سے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام پہلے پیدا ہوئے، باقی ساری ان کی اولاد ہے، ان کی اولاد میں، ان کی ذریت میں سے. تو یہ تمام مسلمانوں، تمام دنیا کے مسلمانوں کی ہر دور کے اندر مرکزی عبادت تمام مسلمانوں کی وہ حج ہے، اور حج بھی مکہ مکرمہ میں ہی ہوتا ہے. اس لیے تمام مخلوق مکہ مکرمہ میں جمع ہوتی ہے. تمام مخلوق شروع سے ہر سال مکہ مکرمہ میں جمع ہوتی ہے، جیسے کہ ایک ماں کے گرد اس کے سارے بچے جمع ہو جاتے ہیں، ایک ماں کے گرد جن سے. تو اس لیے اس کو ام القریٰ کہا گیا. تو اس آیت میں فرمایا کہ آپ مکہ والوں اور اس کے گرد و نواح کے لوگوں کو ڈرائیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس سے صرف مکہ والوں اور گرد و نواح کے لوگوں کو ہی ڈرائیں. یہ نفی نہیں ہے کہ اس کے باہر جو لوگ ہیں ان کو آپ نے نہیں ڈرانا، نہیں، ان کو بھی آپ کی ہدایت کا پیغام پہنچنا چاہیے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. وہ بڑی برکت والا ہے جس نے اپنے مقدس بندے پر فیصلہ کرنے والی کتاب نازل کی تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے ڈرانے والے ہیں. اب اس آیت میں، جس آیت کا یہاں ذکر ہو رہا ہے، جس کا ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں تو یہ ہے کہ آپ مکہ والوں اور اس کے گرد و نواح کے لوگوں کو ڈرائیں. تو اس سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ صرف یہیں تک ڈرانے کا حکم ہے، یہ پیغام دینے کا حکم ہے.
اس کے باہر پیغام دینے کا حکم نہیں ہے۔ قرآن کی اور بے شمار آیات اس پر دلالت کرتی ہیں کہ اس کے باہر بھی پیغام دے۔ یہ اس وقت کیونکہ وہاں کی بات ہو رہی تھی مکہ مکرمہ کے مشرکین کی، تو اس لیے فرمایا کہ ان لوگوں کو ڈرائیں آپ جن سے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے 5 ایسی چیزیں دی گئی ہیں جو میرے سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں۔ یہ حدیث میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 5 ایسی چیزیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں۔ پہلے نبی ایک قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے، کسی خاص قوم کی طرف، اور مجھے تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا۔ پہلے نبی ایک قوم، جیسے پچھلے دنوں میں بات ہوئی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے جب ایمان کا ذکر گزرا تھا تو اس میں اس بات کی بڑی تفصیل سے بیان ہوا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ صرف بنی اسرائیل کے نبی تھے۔ حجاز کے لوگ، عرب کے لوگ ان کے وہ مکلف نہیں تھے کہ وہ ان کی نبوت کے اوپر ایمان لائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 5 ایسی چیزیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں۔ پہلے نبی بالخصوص اسپیسیفک ایک قوم کی طرف آتے تھے، ایک قوم کی طرف ان کو بھیجا جاتا تھا، اور مجھے تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا، اور میرے لیے غنیمت حلال کر دی گئی، غنیمتیں جو کہ مجھ سے پہلے حرام تھیں پہلی شریعتوں کے اندر۔ اور میرے لیے پہلی شریعتوں کے اندر کیا تھا کہ جب عبادت کا وقت ہوتا تو ان کو اپنی عبادت گاہوں میں ہی جا کر عبادت کرنی پڑتی تھی، اپنے چرچ میں جاتے، اپنے کیتھیڈرل میں جاتے، وہاں جا کر عبادت کرتے، ان کو اپنی اس مخصوص عبادت گاہوں میں عبادت۔ لیکن حضور نے فرمایا میرے لیے تمام روئے زمین کو مسجد اور طہارت بنا دیا گیا۔ اللہ نے میرے لیے تمام روئے زمین کو مسجد بنا دیا اور طہارت بنا دی گئی۔ اور ایک چوتھی چیز یہ کہ 1 مہینے کی مسافت، کہ اگر میرا دشمن 1 مہینے کی مسافت کے اوپر ہے کہ 1 مہینے کا سفر طے کر کر وہاں پہنچنا ہے، تو 1 ماہ کی مسافت سے اللہ نے میرا رعب دشمن پر قائم کر دیا جن سے دہشت۔ اور 5ویں چیز یہ کہ مجھے شفاعت دی گئی ہے، تو آگے فرمایا جو لوگ آخرت پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ اس آیت میں فرمایا کہ جو لوگ آخرت پر اور اللہ کے رسول کے پر ایمان لاتے ہیں، تو پھر ان لوگوں کی نشانی یہ ہے جو آخرت پر ایمان لائیں اور اللہ کے رسول پر ایمان لائیں، وہ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ، ان کی نشانی پر وہ لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اسی لیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس شخص نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا اس نے کھلا کفر کیا۔ جس نے اتنا سخت حکم ہے نماز کا، جس نے جان بوجھ کر نماز کو قضا کیا، جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا، ترک کیا، اس نے کھلا کفر کیا۔ اور ایک اور حدیث میں ایک صحابی حضرت عمر کی عیادت کے لیے گئے، حضرت عمر کی، تو ان کا حال پوچھا۔ گھر والوں نے کہا جیسا تم دیکھ رہے ہو، تو میں نے کہا ان کو نماز کے لیے بیدار کرو۔ اس صحابی نے کہا کیونکہ وہ نماز سے زیادہ اور کسی چیز کے لیے فکر مند نہیں ہوتے تھے، بیمار تھے، زخمی تھے، عیادت کے لیے گئے۔ اب یہ صحابی حضرت عمر فاروق کی، تو انہوں نے کہا کہ وہ آرام کر رہی ہیں، تو گھر والوں نے کہا کہ تم جیسا تم دیکھ رہے ہو، تو انہوں نے کہا کہ ان کو اٹھا دو اگر وہ سو رہی ہیں تو وہ نماز سے زیادہ کسی چیز کے لیے فکر نہیں کرتے تھے، فکر مند نہیں ہوتے۔ تو گھر والوں نے کہا یا امیر المومنین نماز، تو حضرت عمر نے کہا اللہ یہ نماز کا وقت ہے، اور فرمایا اس شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں جو نماز کو ترک کر دے، جو نماز کو چھوڑے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ پھر انہوں نے نماز پڑھی، اور اس حالت میں کہ ان کے زخم سے خون بہہ رہا تھا، پھر بھی انہوں نے اٹھ کر نماز پڑھی حضرت عمر فاروق نے۔
ان کے جسم سے جب نماز پڑھی تو ان کے جسم سے خون بہ رہا تھا، نماز انہوں نے ادا کی. اس لیے حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی، ترک کی، اس نے کھلا کفر کیا. اور جو بندہ ایک اور روایت میں جان بوجھ کر نماز کو چھوڑے، اس کو پتہ ہے نماز کا وقت ہے اور وہ نماز نہ پڑھے، اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے، جو جان بوجھ کر نماز کو چھوڑے. تو یہ چیز یہاں پر یہ اللہ پاک نے فرمائی کہ والذین یؤمنون بالآخرہ یؤمنون بہ وہم علی صلاتہم یحافظون. اور ان لوگوں کو جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. صدق اللہ تعالی وبلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.